الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وعترته وجميع أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا وفي مقام بعد وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے ہیں معمور تجلی در و دیوار ملے ہیں نبیوں کو رہی جن کی مائیت کی تمنا قسمت سے ہمیں قافلہ سالار ملے ہیں اور لوگوں ارے لوگوں میری قسمت کو سراہو لوگوں ارے لوگوں میری قسمت کو سراہو سرکار ملے ہیں مجھے سرکار ملے ہیں. اللہ رب العالمین کا شکر ہے جس نے رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت غلامی کا یہ شرف عطا کیا ہے. ذوالقعدہ کا مہینہ ہے یہی ماہ معظم تھا سن 5 ہجری مدینہ طیبہ کی سرزمین اور حق و باطل کی ایک بہت بڑی جنگ بہت بڑا معرکہ جس کو اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں 17 آیات میں بیان کیا ہے. کتنی؟ 17 آیات. غزوہ خندق جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. حزب عربی میں گروہ کو کہتے ہیں. احزاب اس کی جمع ہے. یہ وہ غزوہ تھا جس میں باطل کے سارے گروہ اکٹھے ہو گئے تھے. قریش بھی، بنو غطفان بھی، بنو مرہ بھی، بنو سلیم بھی، بنو اشجع بھی، جتنے قبائل تھے کافروں کے مشرکوں کے، نہ صرف وہ بلکہ ان کے ساتھ ساتھ مدینہ طیبہ کے یہودی بھی شامل ہو گئے تھے.
نہ صرف وہ بلکہ ان کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے منافقین بھی شامل ہو گئے تھے۔ تو احزاب کا معنی ہے باطل کے سارے گروہ، غزوہ احزاب۔ سورت کا نام بھی سورہ احزاب ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 9 سے لے کر 25 تک 17 آیات کا تسلسل ہے، جس میں صرف اللہ کریم نے غزوہ خندق کو بیان کیا۔ میں چاہوں گا کہ آج کی اس مبارک اور باسعادت نشست میں ہم اس غزوے کی چند چیدہ باتیں ان کا اعادہ کریں، اس التجا کے ساتھ کہ ان وفاؤں، قربانیوں اور حق و صداقت کے پیکران استقامت صحابہ کرام کی کہانیوں کے صدقے میں اللہ کریم ہمیں بھی عمل والا ایمان نصیب فرمائے، اطاعت والا ایمان نصیب فرمائے۔ ہمارا ایمان بعض دعوے والا ہے، بعض زبان کے اقرار والا ہے، اس میں عمل کی تصدیق شامل نہیں ہے۔ دوستان عزیز، یہ جو غزوہ ہے اس میں 2 کردار نیگیٹو بہت خاص ہیں، بس تو اور بھی کردار ہیں لیکن میں ان میں سے 2 کا انتخاب کر رہا ہوں۔ ایک کا نام ہے حیی بن اخطب اور دوسرے کا نام ہے ابو عامر الفاسق۔ حیی بن اخطب یہ یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر کا سردار تھا، بہت بڑا یہودی تھا، سرمایہ دار، سردار، پورے قبیلے کا سردار۔ اور دوسرا بہت بڑا ایک مدینہ طیبہ کا سرمایہ دار تھا جس کا نام تھا ابو عامر۔ ان دونوں نے پلاننگ کی اس غزوے کی، کبھی کسی قبیلے میں جا رہے ہیں، کبھی کسی قبیلے میں جا رہے ہیں، آپ آئیں، ہم اندر سے تمہاری مدد کریں گے۔ بنو قریظہ بھی مدینہ طیبہ میں رہتے تھے اور یہ ابو عامر بھی مدینہ طیبہ میں رہتا تھا، تو انہوں نے کہا ہم تمہاری مدد کریں گے، ادھر سے تم اپنے لشکر لاؤ، پشت سے ہم حملہ کریں گے، اور ہم اس طرح معاذ اللہ مسلمانوں کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ قرآن نے کہا نا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ فرمایا ان کی صبح و شام یہ کوشش ہے کہ یہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن انہیں خبر نہیں نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ چراغ بجھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی دنیا کے سب درباروں میں۔ ان دونوں نے بڑی سخت پلاننگ کی، لیکن دیکھیے تقدیر کی تقسیم۔ حیی بہت بڑا دشمن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، لیکن اسی کے گھر میں پلنے والی اس کی بیٹی حضرت سیدہ صفیہ، رب نے اعزاز کیا بخشا کہ انہیں سارے مومنوں کی ماں بنا کے ام المومنین بنا دیا۔ باپ دشمن ہے اور بیٹی ام المومنین ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ گھر میں عالم ہو تو علم گھر میں آتا ہے، گھر میں کوئی نیک ہو تو نیکی گھر میں آتی ہے، نہیں۔ جس جگہ جہاں بیٹھا جو بندہ صدق کے دل سے توبہ کر لے، رب ذوالجلال اسی جگہ اسی لمحے اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ صدق دل ہے نا، اخلاص نیت ہے۔ اور دوسرا بدبخت ابو عامر، کتنا بڑا دشمن ہے کہ غزوہ خندق، بلکہ میں اس کو روک کے آپ کو ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک قول سناتا ہوں۔ وہ کہتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام مختلف غزوات میں مختلف ازواج مطہرات کو ساتھ لے کے جاتے تھے،
کہتی میں غزوہ مریسی میں بھی آپ کے ساتھ تھی، غزوہ خیبر میں بھی آپ کے ساتھ تھی، غزوہ حدیبیہ میں بھی آپ کے ساتھ تھی، فتح مکہ میں بھی آپ کے ساتھ تھی، غزوہ حنین میں بھی آپ کے ساتھ تھی، غزوہ خندق میں بھی آپ کے ساتھ تھی۔ 6-7 انہوں نے غزوے کاؤنٹ کیے، ان کا باقی ازواج بھی۔ لیکن ہم جب ساری مل کے بیٹھتی نا تو ہم دیکھتی آقا کی حیات مبارکہ کے سارے غزوات میں سب سے مشکل اور کٹھن غزوہ کون سا تھا، تو ساروں کا اتفاق ہوتا کہ وہ غزوہ خندق، غزوہ احزاب تھا۔ سب سے مشکل غزوہ، ایک دشمن نہیں ہے، 3 دشمن ہیں سامنے، 10,000 سے لے کر 24,000 تک مختلف اعداد آئے ہیں تاریخ میں، مشرکین اور کافرین ہیں خندق کے پار، اور ادھر مدینہ طیبہ شہر کے اندر پشت پر 1,000 یہودی جان باز ہیں جو تلواریں لیے تیار ہیں کہ ہم پیچھے سے حملہ کریں گے، اور اندر مسلمانوں کی صفوں میں سینکڑوں منافقین ہیں کہ جو انتظار میں ہیں کہ کب حملہ ہو تو ہم بھی یہ ساتھ چھوڑ کے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ 3 دشمن ہیں، 3 دشمن۔ تو حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں ما رأیت احدا اتعب ولا اخوف غزوة من غزوة خندق، میں نے غزوہ خندق سے زیادہ حضور کو پریشان کرنے والا، تھکانے والا غزوہ کوئی نہیں دیکھا۔ سامنے اگر فیس کر رہے ہیں تو خطرہ پیچھے سے حملہ نہ ہو، پیچھے والوں کو ڈیل کرتے ہیں تو خطرہ ہے وہ کراس کر کے نہ آ جائیں، دونوں کو بیلنس کرتے ہیں تو خطرہ ہے اندر کے منافق کوئی سازش نہ کر دیں، وہ کہیں نہ کر دیں۔ اتنا اب یہ ام عامر جو اس غزوے میں جس نے منفی کردار میں سب سے بڑا رول ادا کیا، نصیب ہے نا، باپ دشمن اسلام ہے، دشمن ناموس رسالت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے بیٹا قربان جائیں، رب کریم نے کیا اعزاز بخشا۔ جب غزوہ احد میں لاشیں شہداء کی اکٹھی کی گئی نا تو ایک لاش کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، جیسے ابھی فریش کسی کو غسل دیا ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی آقا مقام رسالت بھی دیکھیے، علم رسالت بھی دیکھیے، آقا یہ پانی کے قطرات کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا آج ہی رات اس کی شادی ہوئی تھی، پہلی رات تھی، صبح کانوں میں صدا آئی مصطفیٰ نے جہاد کے لیے بلایا ہے۔ اس نے بی بی سے کہا غسل بعد میں ہوتا رہے گا، پہلے مصطفیٰ کی آواز پہ لبیک کہنا۔ ایمان اس کو کہتے ہیں، ایمان اس کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ بے غسل آ گیا تھا، شہید ہو گیا ہے، رب نے کہا او ملائکہ کیا تک رہے ہو، میرا بندہ غسل کیے بغیر آ گیا تھا، جاؤ اس کو اٹھا کے تم غسل دے کے آؤ۔ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بدبخت ابو عامر کے سگے بیٹے تھے۔ اب آپ تصور، میں نے 2 مثالیں دی ہیں آپ کے سامنے کہ باپ کیا ہے اور آگے بیٹی کیا ہے، باپ کیا ہے اور آگے بیٹا کیا ہے۔ اسلام وہ نور ہے کہ جس نور کو پانے کی کوئی طلب تو کرے، آرزو تو کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید اس راہ کی طرف آنے والوں کو کتنی بڑی خوشخبری دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے بندے تو سچی توبہ کر کے میری طرف لوٹ تو صحیح۔ رب کہتا ہے تیرے نامہ عمل میں کھرب گناہ ہوئے نا تو میں اسی لمحے وہ کھرب گناہ کھرب نیکیوں میں بدل دوں۔ اب اس بندے کا سفر 0 سے سٹارٹ نہیں ہو رہا، بلکہ سچی توبہ کرنے والے کا سفر کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ اس نے جیسے ہی اگلی نیکی کی